لہجہ اور انداز، حضر و تدویر کا یہ انداز ہے جو نماز میں اور نماز تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر دو باتیں آسانی سے آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلی آیت میں آواز کو رکھیں گے اگر برابر، یعنی تھوڑا سا اونچا، تو دوسری آیت میں آواز کو، لہجے کو نیچے لے کر جائیں گے۔ دوسری بات، پہلی آیت میں اگر آواز کو رکھیں گے سادہ بغیر طرز کے، تو دوسری آیت میں آپ کیا رکھیں گے؟ طرز کے ساتھ۔ یہ دو باتیں ہیں، کوئی بھی لہجہ دنیا کا آپ سیکھنا چاہیں گے تو یہ دو باتیں ہیں، اسی کا نام لہجہ ہے۔ آواز کا اتار چڑھاؤ، اوپر نیچے ہونا، اسی کے اندر خوبصورتی آتی ہے۔ سمجھ گئے جی؟ پھر لہجہ اور انداز سیکھنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسی کی وجہ سے آپ کے پڑھنے میں، آپ کے انداز گفتگو میں، آپ کی بات کرنے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ جیسے اسی پر ایک میں نے شعر عرض کیا کہ یہ انداز ہی تو اثر انداز ہوتا ہے۔ کہہ دیں گے یہ انداز ہی تو اثر انداز ہوتا ہے جسے ہم نے نظر انداز کر دیا۔ تو اس لیے انداز اور لہجے کو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک اہم بات اسی کی سبق کا حصہ ہے، وہ یہ کہ انداز کس کو سیکھنا چاہیے۔ تو عام معاشرے میں جواب کیا آتا ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو اس کو سیکھنا چاہیے، لیکن نہیں، میں اس کے برعکس کہتا ہوں، جس کی آواز اچھی ہے اس کی تو پہلے سے آواز اچھی ہے، وہ انداز نہ بھی سیکھے تو کچھ نہ کچھ خوبصورتی تو پائی جا رہی ہے۔ میں عرض کرتا ہوں انداز اس شخص کو سیکھنا چاہیے جس کی آواز بالکل نہیں ہے، موٹی اور بھدی آواز، اس کو سیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ایسی آواز والا بندہ جب سیکھے گا لہجے اور انداز کو، اس لہجے اور انداز کی وجہ سے اس کی آواز میں، قرآن پڑھنے میں نور پیدا ہو جائے گا۔ کیسے؟ کیا پیدا ہو جائے گا؟ نور۔ اور اگر اچھی آواز والا سیکھے گا تو نور علی نور پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو معمولی اور ہلکا نہ لیں، کیونکہ بعض آواز والے تو ان کو شوق ہوتا ہے، اور جو جن کی آواز نہیں ہوتی وہ بالکل بے توجہ سے، اچھا یار مجھے تو آتے ہیں، میری آواز نہیں، میں کیا کروں۔ حتیٰ کہ تجوید کس کے لیے پڑھنی چاہیے وہ بھی کہتے ہیں جس کی آواز ہو۔ تجوید تو ویسے فرض ہے بھائی، تجوید کیا ہے؟ قرآن کو صحیح پڑھنا تو ہر مسلمان پر فرض۔ خوبصورت پڑھنا یہ نبی کی سنت ہے، آج ہم اس پر عمل کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ابتدائی ترغیبی بات آپ کو عرض کر دی، اس کے دلائل آپ کو عرض کر دیے۔ باقی اس پر بے شمار ایسے فرامین احادیث کہ زین القرآن باصواتکم، حسن القرآن باصواتکم، پیارے آقا کا فرمان، امر کا صیغہ کہ قرآن کو اپنی آواز کے ذریعے کیا کرو؟ زینت بخشو۔ تو جو شخص محنت کر کے، کوشش کر کے اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت بخشے گا، قرآن کو حسن دے گا، کیا اللہ اس کو حسن نہیں عطا فرمائیں گے؟ تو انشاءاللہ اسی کی برکت سے اللہ بہت سی نعمتوں سے نوازیں گے، تو محنت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج پہلا ابتدائی سبق اس حوالے سے ترغیب کے ساتھ شروع کر رہا ہوں، سورۃ الفاتحہ سے اپنے انداز میں سے شروع کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی انداز بھی سکھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کھڑی زبر کا اشارہ ہے کہ آواز کو اٹھانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹوٹ کا چھوٹا سا، رجیم، رحیم، تو ایک ٹوٹکا کہ اگر زیادہ نہیں پڑھتے تو پھر بھول جاتا ہے، تو چھوٹا سا طریقہ آخر آیت کو پکڑ لیجیے، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب
आवाज का नीचे ले जाना और दूसरा लहजे का नीचे ले जाना। इसके अंदर असल बात होती है लहजे को नीचे ले जाना। असल बात क्या है? मिसाल अब जैसे और रहमान पढ़ा तो अब देखो कि बात दोस्त शुरू करते हैं अर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्या किया? आवाज को नीचे ले गया। लहजा क्या था? ऊंचे वाला था। ठीक, अब जरा गौर कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आपने पढ़ना भी है, समझना भी है। अर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर क्या हुआ कि लहजा नीचे जा रहा है, हालांकि आवाज कितनी थी? आवाज तो ऊंची थी। अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पे खड़े जबर अलिफ पर इशारा करेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, नस्तईन, तो जो जेर मजूर ना भाई, नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अब एक बंदोबस्त से बात फरमा रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।